Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. یہ نصف شوال ہے اور یہ وہ دن ہے کہ جب غزوہ احد وقوع پذیر ہوا ہجری 3 کے اندر، اور اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس واقعہ کو تاریخ اسلام کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے، اور آج ہم بالخصوص سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنا چاہتے ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، اور تمام شہداء احد کی بارگاہ میں۔ اس لیے میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے جو خصوصاً شہداء احد ہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اگرچہ قیامت تک جو بھی دین کے لیے اعلاء کلمت الحق کے لیے شہادت کا جام نوش کرے گا وہ اس کے نیچے داخل ہے، مگر خصوصاً جن کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ احد کے شہداء ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تو ان کے گھروں میں لوگ رو رہے تھے، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کے اعزاء و اقربا رو رہے تھے۔ تو وہ لوگ جب جنت میں پہنچے اور بہاریں دیکھی، جنت کے باغ و بہار دیکھا، تو کہنے لگے کاش ہمارے گھر والوں کو کوئی بتائے کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، جب کہ اللہ نے ہمیں اتنے درجے دے دیے ہیں، جنت میں ایسے اعلیٰ مقامات دے دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا پیغام ان تک پہنچاتا ہوں اور تمہارے گھر والوں کو بتاتا ہوں کہ تمہیں رب تعالیٰ نے کیا کیا نعمت سے نوازا ہے اس شہادت کا جام نوش کرنے کے بدلے میں۔ تو پھر اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جو سورہ آل عمران کے آخر میں جا کر چوتھے سپارے کے تیسرے پاؤں میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ مت گمان کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو زندہ ہیں اور رب کے پاس ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ یعنی تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے ان کے بارے میں، وہ تو اللہ کے ہاں رزق حاصل کر رہے ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، رب کے پاس ان کو رزق مل رہا ہے، فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو جو کچھ عطا فرمایا ہے جنت کے انعامات اور جنت کی بہاریں، اس پر وہ بہت ہی خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور جو لوگ ان تک ابھی نہیں پہنچے، یعنی جنت میں ابھی ان کے ساتھ وہ جا کر نہیں ملے، دنیا میں ہیں، ان کو وہ جنت میں بیٹھ کر خوشخبریاں سنا رہے ہیں، ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کامیابی حاصل کر لی، ہم مٹ نہیں گئے، ہم ختم نہیں ہو گئے، ہم مر نہیں گئے، ہم زندہ ہیں، ہم موجود ہیں جنت کے اندر اور جنت کی بہاریں لوٹ رہے ہیں۔ وہ تو خوشخبریاں سنا رہے ہیں ان کو جو ان تک نہیں پہنچے ہیں۔ کیا خوشخبری سنا رہے ہیں؟ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اگر تم بھی ہمارے راستے پر چلو تو تمہیں بھی یہی نعمتیں حاصل ہوگی اور تمہیں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ تو یہ آیات اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں شہیدوں کے بارے میں نازل فرمائی، اور ان شہیدوں کے جو سردار ہیں، احد کے شہداء کے جو سردار ہیں، بلکہ ان کو سید الشہداء کا لقب دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، اور آپ سے صرف 2 سال بڑے تھے، اور ایک روایت کے مطابق آپ سے 4 سال بڑے تھے۔ یعنی ان کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں ان کی عمروں میں کوئی بڑا تفاوت نہیں تھا، جیسے کہ چچا اور بھتیجا میں عموماً ہوتا ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کہ قریباً ہم عمر تھے، یعنی صرف 2 سال بڑے تھے یا 4 سال بڑے تھے، اور وہ ابتدا میں اسلام نہ لائے. ابتدا میں جیسے کہ ساری قوم اسلام نہیں لائی تھی تو وہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن ان کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے لیے حرم میں تشریف لائے تو ابو جہل ملعون نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین کی، سخت بے ادبی کی. ایک باندی تھی، ایک لونڈی، وہ سن رہی تھی، کسی شخص کی باندی وہ سن رہی تھی کہ اس نے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی. میرے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. آپ نے اس جاہل بدبخت کو کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ اگر آپ کوئی جواب دیتے تو وہ زیادہ کوئی بکواس کرتا. اور اللہ فرماتا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. آپ اس کی گندی اور غلیظ باتیں سن کر چپ رہے اور آپ نے کوئی جواب نہ دیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کرنے کے لیے کبھی کبھی جایا کرتے تھے جنگل میں. آپ اس دن اتفاق سے شکار کے لیے گئے ہوئے تھے. آپ جب واپس تشریف لائے تو آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ سیدھا گھر نہیں جاتے تھے. آپ جب شکار سے واپس آتے تو آپ حرم میں آتے، پہلے وہاں طواف کرتے اور طواف کرنے کے بعد پھر اپنے گھر تشریف لے جایا کرتے. آپ حرم میں آئے، جب حرم میں داخل ہونے لگے تو وہ باندی کھڑی تھی، وہ کہنے لگی کہ اے حمزہ، کیا تم جانتے ہو کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا ہے؟ لو رأیت ما لقی ابن اخیک محمد من ابی الحکم آنفا. ابھی تھوڑی دیر پہلے اگر تم دیکھتے کہ تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو الحکم یہ اس کا ایک نام رکھا گیا تھا، اس کی کنیت تھی ابو جہل ملعون کی، کہ اس سے جو انہوں نے گزند اور آزار جو ان کو آزار ملا ہے وہ اگر تم دیکھتے تو تم برداشت نہ کر سکتے. جب یہ سنا تو حضرت امیر حمزہ پر غصہ طاری ہو گیا. فاحتمل حمزہ تو الغضب. حضرت امیر حمزہ کو شدید غصہ آیا. وخرج سریعا لا يقف على احد. اور وہ تیزی کے ساتھ حرم میں یوں داخل ہوئے کہ کسی شخص کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ کفار وہاں بیٹھے ہوتے تھے. آپ نے کسی کی طرف توجہ نہیں کی. کما کان یصنع، جیسے کہ وہ پہلے کیا کرتے تھے. کہتے ہیں فلما دخل المسجد نظر الیہ جالسا فی القوم. جب آپ مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ابو جہل ملعون قوم کے اندر بیٹھا ہوا ہے. فاقبل نحوہ، آپ اس کی طرف دوڑے. حتی اذا قام علی رأسہ رفع القوس فضربہ بہا ضربۃ شجۃ منکرۃ. آپ نے سیدھا جا کر وہ آپ کی کمان جس کے ساتھ وہ شکار کرتے تھے وہ اس کے سر پہ ماری اور اس کے سر سے خون نکال دیا. یہ جذبہ ایمانی ہے، یہ جوش ہے. یہاں سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی ایک مومن برداشت نہیں کرتا ہے. مومن کی شان وہ ہے جو حضرت امیر حمزہ کی تھی کہ آپ ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے، ابھی کلمہ تو بعد میں پڑھا اس موقع پر، لیکن برداشت نہیں ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کوئی بے ادبی اور گستاخی کرے. تو جو مسلمان ہو کر کلمہ خواہ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں سنے اور اس کو غضب نہ آئے، اس کو حیا نہ آئے، اس کا ایمانی جوش جو ہے وہ ولولہ نہ مارے، تو پھر سمجھو کہ وہ مسلمان کوئی نہیں ہے. تو جب یہ ہوا تو آپ سیدھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا واللہ لا انزع حت فمنعونی ان کنتم صادقین. کہا کہ میں یہ اپنے لباس کو نہیں اتاروں گا تا وقت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کر کلمہ نہ پڑھ لوں. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے
اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. یہ ان کے اسلام لانے کا سبب بنا. اور میں تھوڑی سی وضاحت کروں, یہ اس دور کی بات ہے جب حضور علیہ السلام شعب ابی طالب میں ہوا کرتے تھے اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے. یہ اس دور کی بات ہے. اور حضرت امیر حمزہ اور حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کے ایمان کے اندر صرف 3 دن کا فاصلہ ہوا. 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ اسلام لائے اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق اسلام لائے. اور حضرت عمر فاروق جب اسلام لائے تھے تو آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ شعب ابی طالب میں جب آئے تو دروازے پر امیر حمزہ ہی کھڑے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ امیر حمزہ آ رہے ہیں. کسی نے دیکھ کر کہا کہ عمر آ رہا ہے, ہاتھ میں تلوار بھی پکڑی ہوئی ہے, گردن میں تلوار ڈالی ہوئی ہے. تو امیر حمزہ ہی نے کہا تھا کہ کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے, عمر کو آنے دو. اگر وہ اچھی نیت سے آیا ہے تو تکریم کے ساتھ بٹھائیں گے, اور اگر کسی غلط نیت کے ساتھ آیا ہے تو اسی کی تلوار سے ہی اس کی گردن اتار دیں گے. یہ تھا جوش ایمانی اور یہ تھا ولولہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بہرحال یہ اس دور کی باتیں ہیں. اور ان دونوں کے اسلام لانے سے ایسا ہوا کہ مکے کا ماحول ہی تبدیل ہو گیا. مکے کے اندر پھر کوئی کسی کو پھر جرأت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے یا کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے کہ اللہ نے ایسے 2 شیر رسول پاک کو عطا کر دیے, ایک حضرت امیر حمزہ اور ایک حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اسلام لائے تو کہا کہ یا رسول اللہ, جب ہم سچے ہیں تو ہم یہاں چھپ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں باہر نکلنا چاہیے. اور کون ہے جو آپ کو ہمارے ہوتے ہوئے ستائے؟ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو ایک طرف امیر حمزہ تھے اور ایک طرف حضرت عمر فاروق تھے. پھر کسی مائی کے لال کو جرأت نہیں ہوئی ہے کہ ان بکھرے ہوئے شیروں کے مقابلے میں آئے اور حضور علیہ السلام کو کوئی اووی کر کے بلا سکے. اس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو پہرے دار عطا کر دیے. تو یہ ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر سرکار کے ساتھی بن کر رہے. پھر ہجرت کا موقع آیا تو ہجرت فرمائی, اور ہجرت کے بعد سب سے پہلی جنگ جو جنگ بدر ہوئی ہے, اس میں جو پہلے 3 مجاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارے تھے میدان جنگ کے اندر, وہ کون تھے؟ وہ یہی تھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا زاد بھائی تھے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 3 افراد کو سب سے پہلے جنگ کے اندر اتارا گیا تھا. گویا یوں کہو کہ جو جہاد اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا ہے, راہ خدا میں تلوار اٹھا کر میدان میں لڑنے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے, یہ شروع کرنے والے لوگ جو ہیں ان میں حضرت امیر حمزہ کا نام آتا ہے. یہ وہ 3 افراد تھے جو سب سے پہلی جنگ میں, تاریخ اسلام کی پہلی جنگ میں سب سے پہلے جو اترنے والے لوگ ہیں وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے 2 ساتھی ہیں. اور وہاں سے پھر راہ خدا میں جہاد کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور قیامت تک چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک جتنی بھی تلوار چل رہی ہے, قیامت تک دین کے لیے جتنی بھی فائر چل رہی ہے, جتنی بھی بندوق چل رہی ہے, اور قیامت تک جتنی بھی رائفل چل رہی ہے, اور جتنا بھی اسلحہ روز قیامت تک کفار کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, اس سب کا ثواب ان لوگوں کو جا رہا ہے جنہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے. اور ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی آتا ہے. اور آپ نے اس جنگ کے اندر یعنی بدر کے اندر شیبہ بن ربیعہ کو قتل کیا جو آپ کے مقابلے میں تھا, اور پھر عتبہ بن ربیعہ کے قتل کے اندر آپ شریک ہوئے. آپ نے اور مولا علی شیر خدا نے دونوں نے مل کر پھر عتبہ بن ربیعہ کو بھی جہنم واصل کیا. اور یوں انہوں نے بنیاد رکھی جہاد فی سبیل اللہ کی, اور دشمنان اسلام کو فنا فی النار اور جہنم واصل کرنے کی. اور پھر احد کا میدان سجا. اگلے سال ہجری 3 کے اندر ماہ شوال میں غزوہ احد ہوا. غزوہ احد کے اندر جن لوگوں نے جام شہادت نوش کیا ان میں حضرت امیر حمزہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، چونکہ بدر کے اندر آپ نے عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کو قتل کیا تھا، تو ہند جو کہ عتبہ کی بیٹی تھی، عتبہ بن ربیعہ کی، کہ جس کو قتل کیا گیا تھا، اس کے دل میں ایک آتش انتقام بھڑک رہی تھی اپنے باپ اور اپنے چچا کا بدلہ لینے کے لیے۔ بلکہ ولید بن عتبہ وہ بھی مارا گیا تھا بدر کے اندر مولا علی المرتضیٰ کے ہاتھوں، وہ اس کا بیٹا تھا، تو اس کے دل میں یہ بغض تھا کہ میں نے بدلہ لینا ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے میرے باپ کو قتل کیا، جنہوں نے میرے چچا کو اور بیٹے کو قتل کیا۔ تو وہ حضرت امیر حمزہ کو قتل کرنے کے اوپر تلی ہوئی تھی، اور اس نے وحشی ایک شخص تھا، وہ غلام تھا، غالباً حضرت جبیر بن مطعم کا یا کسی اور شخص کا وہ غلام تھا، تو اسے کہا کہ اگر تو حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھے اتنا انعام دوں گی اور اتنا نوازوں گی کہ تیرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو وہ تیار ہو گیا، اور صحیح بخاری کے اندر بڑی طویل حدیث ہے کتاب المغازی کے اندر کہ یہ وحشی خود بیان کرتا ہے، ہم ان کو صحابی رسول کہتے ہیں، وہ ایمان لے آئے اور پھر اللہ نے ان سے بڑا کام لیا۔ بہرحال اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے، تو وحشی بھالا مارنے کے اندر بڑا ماہر تھا۔ ایک بھالا ہوتا تھا اس زمانے میں نیزے سے چھوٹا، یعنی نیزہ دونوں ہاتھوں سے مارا جاتا ہے اور بھالا ایک ہاتھ سے پھینکا جاتا تھا، وہ بھالا مارنے کا بڑا ماہر تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اور وہ ایک کافر کو قتل کر کے لوٹ رہے تھے کہ ایک جگہ یہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا وحشی، اور اس کا نشانہ بڑا مضبوط ہوتا تھا۔ اس نے اس طرح بھالا مارا کہ وہ سیدھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں لگا، اور آپ گر گئے اور آپ شہید ہو گئے۔ اور اس نے جا کر بتایا ہند کو کہ میں نے اس طرح سے کر کے امیر حمزہ کو گرا دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ تو وہ دوڑی آئی اور اس نے خنجر کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کا ناک کاٹ لیا اور کان کاٹ لیے اور ہونٹ کاٹ لیے اور آنکھیں نکال دی، اور پھر پیٹ چاک کر دیا، اور پیٹ چاک کر کے اس میں سے اس نے آپ کا کلیجہ نکالا، اور کلیجہ نکال کر اس کو وہ کھانے لگی، اور جب کھا نہ سکی تو اس نے اس کو تھوک دیا۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ بقرت ہند بطن حمزہ، یہ میرے ہاتھ میں اسد الغابہ ہے، کہ ہند نے حضرت امیر حمزہ کا پیٹ چاک کیا، فاخرجت قبضہ، اور ان کا کلیجہ نکالا، فجعلت تلوقها، اور اس کو وہ چبانے لگی، فلم تسغها فلفظتها، جب اس کو کھا نہ سکی، چبا نہ سکی تو اس نے اس کو تھوک دیا۔ یہ آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا، مسلح کیا گیا، بلکہ جتنے بھی لوگ احد میں شہید ہوئے تھے ان سب کا مسلح کیا گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور اپنے چچا کا یہ حال دیکھا کہ کس طرح ان کے چہرہ مبارک کو مسلح کیا گیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں پہ ضبط نہ کر سکے، آپ کے آنسو نکل آئے، اور آپ نے فرمایا لئن ظفرت لأمثلن ب70 منہم، اگر مجھے موقع ملے تو میں اپنے چچا کے بدلے میں 70 دشمنان اسلام کا مسلح کروں۔ تو اللہ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ اگر تم سے زیادتی کی جائے تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تم پر زیادتی کی گئی ہو، اس سے زیادہ نہ کرو۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو صابروں کے لیے یہ بہتر ہے۔ چنانچہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے کو موقوف فرمایا اور فرمایا کہ رحمک اللہ، اے چچا آپ پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، لقد کنت وصولا للرحم فعولا للخیرات،
اے چچا تو بہت ہی صلہ رحمی کرنے والا تھا اور تو بہت ہی نیکیاں بجا لانے والا تھا. اس طرح تعریف فرمائی اپنے چچا جان کی. اور پھر یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تمام شہدائے احد کا جنازہ پڑھا. تو ایک ایک کر کے سب سے پہلا جنازہ جس کا پڑھا وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور ان کے جسم مبارک کو اٹھایا نہ گیا, وہیں رکھا گیا اور ساتھ میں لا کر ایک دوسرا شہید رکھ دیا گیا. پھر ان کا جنازہ پڑھا, پھر تیسرا شہید لا کر رکھ دیا گیا, پھر اس کا جنازہ پڑھا, اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ وہیں پڑھا رہا. اس لیے کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حمزہ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا. ثم لم یؤت بقتیل الا صلی علیہ معہ, پھر جو بھی قتیل یعنی شہید لایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امیر حمزہ کو جنازے میں شامل کرتے تھے. حتی صلی علیہ اثنتین و سبعین صلاۃ, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کی 72 دفعہ نماز جنازہ پڑھی. یہاں 72 ہے, 70 بھی کہیں ہے. بعض ان کے کہتے ہیں کہ 70 شہید ہوئے یا 72 شہید ہوئے, اتنے لوگ شہید ہوئے تھے. تو جتنے لوگ شہید ہوئے تھے ہر ایک کے جنازے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر حمزہ کا بھی جنازہ ادا فرمایا, گویا کہ ان کو 70 یا 72 مرتبہ آپ نے اپنی دعا کے اندر شامل فرمایا. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت تھی. اور پھر ان کی یہ عظمت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ ایک چشمہ جاری کرنا چاہتے تھے احد کے قریب میں. تو اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ ہم نے ایک چشمہ نکالنا ہے تو لوگ یہاں سے اپنے شہیدوں کو اٹھا لیں اور اٹھا کر ان کو جنت البقیع میں لے جائیں اور وہاں جا کر ان کو دفن کریں. چنانچہ چند شہداء کو اٹھایا گیا اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ابھی میں پڑھ رہا تھا آج ہی, کہ یہ غالباً ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ایسے لگتا تھا جیسے سوئے ہوئے لوگوں کو لوگ اٹھا کر لے جا رہے ہیں, اور اس طرح تر و تازہ اجسام تھے ان کے. اور حضرت امیر حمزہ کی جب قبر شریف کو کھولا جانے لگا تو جو کھدال تھا وہ غلطی کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو لگ گیا. تو فطار منہ الدم اصاب المرج رجل حمزہ تھا, حضرت امیر حمزہ کا پاؤں جو ہے وہ کھدال کے نیچے آ گیا. فطار منہ الدم, تو اس سے خون چل پڑا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حکم دیا کہ یہیں روک دو سارا کام, کہ مبادا کسی اور شہید کو کوئی تکلیف پہنچ جائے. بس نہیں, ہمیں ایسا چشمہ نہیں چاہیے جس کی وجہ سے کسی شہید کو تکلیف پہنچے. تو اس چشمے کا کام روک دیا گیا اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پھر وہیں چھوڑ دیا گیا. اور جتنے لوگ پھر باقی تھے تمام شہداء وہیں چھوڑ دیے گئے, چند ایک جو کہ پہلے لے جائے گئے, باقی سب کو وہیں رہنے دیا گیا. تو یعنی یہ قریباً 38 برس بعد تو حضرت امیر حمزہ کی حکومت قائم ہوئی ہے. واقعہ احد کے بعد 38 برس کے بعد حکومت ان کی بنتی ہے پھر, اور ان کی حکومت 40 برس رہی. نہ جانے کس موقع پہ جا کے یہ واقعہ پیش آیا. تو اندازاً میں کہہ سکتا ہوں کہ 50 برس کے بعد ان کا جسم مبارک اس طرح تھا کہ جس طرح تازہ پھول پڑے ہوتے ہیں, اور ان کے جسم سے خون پھوٹنا شروع ہو گیا. یہ شہیدوں کی شان ہے. اور کیوں نہ ہو کہ جب رب تعالیٰ ان کے لیے نازل فرما رہا ہے یہ آیت کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. اور وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں بھی میں عرض کر دوں کہ جب طائف فتح ہوا اور طائف کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو ان میں حضرت وحشی بھی تھے. حضرت وحشی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, حضور نے فرمایا انت وحشی,
کیا تو وحشی ہے؟ انت قتلت حمزہ تھا، کیا تو نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ بس مجھ ہی سے ایسا ہوا تھا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تجھے دیکھ کر مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے، ان کی مسلح شدہ صورت یاد آتی ہے اور ان کا شک شدہ بطن یاد آتا ہے، تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، تو دائیں بائیں بیٹھا کر، پیچھے جا کر بیٹھا کر۔ تو حضرت وحشی کو بہت تکلیف دل میں ہوئی کہ میں حضور کے لیے باعث تکلیف بن گیا ہوں، تو وہ چلے گئے وہاں سے۔ اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جنگ یمامہ ہوئی تو اس کے اندر وہی بھالا لے کر آئے جس بھالے کے ساتھ انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، اور آپ نے مسلمہ کذاب کا اس طرح نشانہ لیا، کیونکہ نشانہ لگانے کے وہ بڑے ماہر تھے۔ آپ وہاں گئے اور مسلمہ کذاب گھوم رہا تھا، آپ کو موقع ملا اور اسی طرح آپ نے اپنا بھالا پھینکا جس طرح اس موقع پر پھینکا تھا، اور اس سب سے بڑے ملعون کو آپ نے زمین پہ گرا دیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے کہا کہ میرے آقا و مولا یا رسول اللہ مجھ سے راضی ہو جائے کہ میں نے امیر حمزہ کا بدلہ چکا دیا ہے۔ تو یہ امیر حمزہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بنا کر دند خوش رسمے بخاک و خون غلطی دن، خدا رحمت کند ای عاشقانے پاک تینت را۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ان کے خون شہادت کے بدلے اللہ آج بھی مسلمانوں کے اندر جذبہ شہادت رکھنے والے، راہ حق میں لڑنے والے مجاہدین پیدا فرمائے، اور ان کے خون شہادت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اسلام کو عظمت نصیب فرمائے، پرچم اسلام کو بلند فرمائے، اور آج جو مسلمانوں کی حالت قسم پرسی ہے، حالت بے بسی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عظمت و شوکت کے اندر تبدیل فرمائے۔